بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، دل میں اولاد کی خواہش کا ہونا اور والدین نہ بن پانا بہت ہی تکلیف دہ احساس ہے۔ کیرولین سیویج اور اس کا شوہر شان 3 خوبصورت بچوں کے والدین تھے، لیکن حالیہ سالوں میں ان کی بہت خواہش کے باوجود وہ نئی اولاد کی خوشیاں نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ہر بار کیرولین جب بھی ٹیسٹ کرواتی تو اس کا ٹیسٹ نیگیٹو ہی آتا، جس وجہ سے کیرولین کی تمام خوشیاں ماند پڑ چکی تھیں۔ جب بھی اسے یہ خبر ملتی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس کے ساتھ ہی اسے یہ خبر بھی مل جاتی کہ اس کا حمل گر چکا ہے۔ آخرکار ان دونوں نے مصنوعی طریقے کے ذریعے اولاد کی کوشش کی اور انہیں دعائیں شروع کی کہ کسی طرح یہ علاج کامیاب ہو جائے۔ اس بار کیرولین کو ماں بننے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، لیکن پھر اس کے شوہر شان کو ایک کال موصول ہوئی جس کی نہ تو وہ اور نہ ہی کیرولین توقع کر سکتی تھی۔ کیرولین اور شان سیویج کی شادی 1993 میں ہوئی اور صرف 1 سال بعد ہی ان کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوا، لیکن اس کے بعد کیرولین کو اولاد کی خواہش کے باوجود ماں بننے میں بہت سی مشکلات پیش آئیں۔ فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کے ذریعے اس جوڑے کو ایک اور بچہ پیدا ہوا اور آخر 10 سال اولاد کے لیے دعائیں کرنے کے بعد انہیں 2017 میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے خود کو تیار کر ہی لیا۔ 9 مہینوں بعد ان کے ہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ چوتھے بچے کے لیے اس عورت نے 2009 میں اپنے جسم میں سیلز پلانٹ کروایا اور حیران کن طور پر اس کو اور اس کے شوہر کو یہ خبر ملی کہ ان کا علاج کارگر ثابت ہوا ہے، لیکن جلد ہی اس جوڑے کی زندگی میں ایک طوفان آنے والا تھا۔ ابھی اسے پریگننٹ ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اسے یہ چونکا دینے والی خبر ملی۔ ان کے ڈاکٹر نے ان کو کال کی اور انہیں بتایا کہ غلطی سے آپ کے جسم میں پلانٹ کیے جانے والے سیلز مکس ہو گئے ہیں۔ کیرولین کو ماں بننے کی بے حد خوشی تھی، لیکن اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس کا تھا ہی نہیں۔ اس کے پیٹ میں ایک اور عورت کے سیلز پلانٹ کیے جا چکے تھے۔ کیرولین کو اب اپنی زندگی کا سب سے سخت اور مشکل ترین فیصلہ کرنا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ وہ اس بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی گرا دے، لیکن اس نے ایک معصوم کی جان لینے سے یہی بہتر سمجھا کہ وہ 9 ماہ کی اس تکلیف کو جیسے تیسے برداشت کر لے گی، لیکن اس کے بعد اس بچے کو اس کے اصل والدین کے حوالے کر دے گی۔ اگرچہ اس کو ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ کسی بھی مصنوعی علاج کے ذریعے ماں بننے کا اس کا یہ آخری موقع ہے، لیکن پھر بھی اس نے بڑا دل رکھ کر یہ فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کو یہ سب کرتے ہوئے بے حد دکھ ہوا، لیکن اس کو یہی ٹھیک لگا۔ شان اور کیرولین نے اس بچے کے بایولوجیکل پیرنٹس شینن اور پال میرل سے رابطہ کیا اور ان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس بان جوڑے کو یہ خبر سن کر بے حد خوشی ہوئی اور ان نے ان کو ساری عمر ان کا شکر گزار رہنے کا کہا۔ کیرولین کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ان نے لوگن رکھا۔ لوگن کیرولین کے ساتھ صرف آدھا گھنٹہ رہا اور اس کے بعد کیرولین کو مجبوراً اس بچے کو اس کے بایولوجیکل پیرنٹس کے حوالے کرنا ہی پڑا۔ کیرولین نے کہا کہ اگرچہ یہ ان کا بچہ ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے موجود جذبات مامتا کو کبھی بھی کوئی نہیں مار سکتا۔ اس کے باپ نے بھی اپنے سارے جذبات کو مار کے لوگن کو اس کے اصل والدین کی گود میں ڈال دیا۔ اس تکلیف دہ تجربے کے بعد اب کیرولین یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے زندگی کی تمام تر خوشیاں اور غم دیکھ لیے ہیں، لیکن جلد ہی خوشیاں اس جوڑے تک پہنچنے والی تھیں۔ آخر ان دونوں سے رہا نہ گیا اور ان لوگوں نے 2011 میں جڑواں بچوں کو گود لے لیا۔ بہت نا امیدی اور تکلیف کے بعد آخر اس ماں کی تمام تر خوشیاں ان جڑواں بہنوں کی وجہ سے لوٹ آئی تھیں۔ اب یہ دونوں بے حد خوش اور خود کو مکمل محسوس کر رہے تھے، اور بالکل اسی وقت جب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی زندگی ان کو مزید کوئی سرپرائز نہیں دے سکتی، ان کو اپنی زندگی کی سب سے زیادہ حیران کن خبر ملی۔ کیرولین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جب اس نے پریگننسی ٹیسٹ کا رزلٹ دیکھا۔ کیرولین نے کہا کہ میں نے جب ٹیسٹ کا رزلٹ دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں یقیناً اس کو غلط پڑھ رہی ہوں۔ میں مکمل طور پر بانجھ تھی اور میں نے اپنے بانجھ پن کو ختم کرنے کے لیے لاتعداد علاج کروائے تھے، لیکن شروع کے 2 بچوں کے علاوہ میں کبھی بھی قدرتی طور پر ماں نہیں بن پائی تھی۔ لیکن ڈاکٹرز کو یہ سائنسی معجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا نظر آ رہا تھا، اور کیرولین 45 سال کی عمر میں قدرتی طور پر ماں بننے جا رہی تھی۔ 2014 میں ان کا بیٹا نکولس پیدا ہوا اور یوں مصنوعی طور پر ماں بننے، اپنے بچے کو کسی کے حوالے کرنے اور دیگر کئی ایک پریشان کن حالات سے لڑنے والی اس ماں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا کی تمام تر خوشیاں سمٹ کر اس کے گھر میں آ چکی ہیں۔ 2 دہائیوں تک کئی ڈاکٹر سے علاج کروانے کے بعد آخر ان کے ہاں یہ صحت مند بچہ پیدا ہوا اور ان نے اس کا نام نکولس رکھا۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے، 2 جڑواں بہنیں تھیں۔ ایک اور بہن کے ساتھ ساتھ لوگن نام کا وہ منہ بولا بھائی بھی تھا جو کہ اس کی ماں کو اس کے اصل والدین کے حوالے کرنا پڑا تھا۔ یقیناً یہ بے حد خاص اور خوبصورت فیملی ہے جن نے ایک بچے کو ظالمانہ طور پر قتل کرنے سے انکار کیا، تو ان کو اللہ نے ڈاکٹرز کے ذریعے بارہا بانجھ قرار دیے جانے کے باوجود بھی قدرتی طور پر بچے کی نعمت سے نوازا۔
ناظرین محترم، آج کی جدید دنیا میں بہت سے لوگ کرشمات پر یقین نہیں رکھتے، اور اگر آپ بھی ان میں سے ہیں تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کی رائے بدل دے گی۔ یہ ہم سب کے لیے نہیں بلکہ سائنسدانوں کے لیے بھی ایک کرشمہ ہی ہے، اور وہ بھی سوچتے ہی رہ گئے کہ آخر ایسا کیسے اور کیوں کر ممکن ہو پایا۔ اگر اس وقت وہاں پر موجود انسانوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں بھی اس بات پر کبھی یقین نہ کرتا۔ 24 سال کی لڑکی میری کرینک امریکی شہر منیسوٹا میں رہتی تھی، اور وہ بھی لاکھوں عورتوں کی طرح اپنے پیٹ میں ایک ننھی سی جان کو پال رہی تھی۔ وہ اور اس کا شوہر اپنے آنے والے بچے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اور ابھی تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ لیکن پھر وہ وقت آیا جب میری 8 مہینے کی حاملہ ہوئی۔ جنوری کی سخت سردیاں تھیں، اور آج میری اپنی گاڑی چلا کر شہر سے واپس گھر جا رہی تھی۔ ابھی ایک خطرناک برف کا طوفان تھما تھا، اور چاروں طرف برف کی 40 انچ موٹی تہ جمی تھی۔ اسی علاقے سے وہ سڑک بھی گزرتی تھی جس سے میری اپنے گھر جا رہی تھی۔ برف کی موٹی تہ میں آخر اس کی گاڑی جواب دے گئی، اور اب میری کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ بغیر گاڑی کے آگے نہیں جا سکتی۔ میری نے اپنی کار کو اس برف سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن گاڑی بری طرح برف میں دھنس چکی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے برف کا طوفان ایک بار پھر پوری طاقت سے شروع ہو چکا تھا۔ پورے آدھے گھنٹے تک میری کے لیے کچھ فٹ دور تک دیکھنا بھی محال تھا، اور وہ ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس سے زیادہ ڈرانے والی بات یہ تھی کہ اب اندھیرا ہونے کو بہت زیادہ وقت نہیں رہتا تھا، اور تیز برف باری اس کی مشکلوں میں اضافہ کیے جا رہی تھی۔ ہنگامی حالات میں میری نے پیدل ہی سفر شروع کیا، اور گھر کے بجائے شہر کا فاصلہ کم تھا، اس لیے وہ شہر کی جانب ہی چل پڑی۔ کوئی آدھا میل ہی میری چل پائی ہوگی کہ کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ سخت پریشانی کے عالم میں میری کو پیٹ سے شدید درد نکلنا شروع ہو گیا۔ اب میری کے لیے ایک قدم بھی پیدل اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ میری نے آس پاس دیکھا تو ایک درخت نظر آیا جس کے نیچے قدرے کم برف تھی۔ میری اپنی پوری طاقت کو یکجا کر کے اس درخت تک چلی گئی۔ بے بسی کے عالم میں میری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اور وہ بس اب زاروں قطار روئے چلی جا رہی تھی۔ درد کی بڑھتی کیفیت نے آخر میری کی آنکھوں کے آگے اندھیرا کر دیا، اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب زیادہ تر لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ کہانی تمام ہوئی، اور اگر یہ قدرتی کرشمہ نہ ہوا ہوتا تو ریسکیو والوں کو میری کی جمی ہوئی لاش ہی ملتی۔ میری نے بعد میں کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر بے ہوش پڑی رہی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو مجھے سردی کا احساس کافی کم لگ رہا تھا، اور میرا سر ایک بڑے سے بھیڑیے کے جسم پر پڑا تھا۔ اس کے علاوہ 7-8 بھیڑیے میری چاروں طرف گھیرا ڈال کر مجھے سردی سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سارے بھیڑیے اپنے پنجوں سے میری چاروں طرف سے برف ہٹا چکے تھے، اور یوں مجھے اب اتنی ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے ذرہ برابر ڈر نہیں لگا، کیونکہ ایک تو ٹھنڈ نے میرے سوچنے سمجھنے کی طاقت کم کر دی تھی، اور دوسرا مجھے یہی لگا کہ یہ سب ایک خواب ہے، کیونکہ ایک بھی بھیڑیے نے مجھ پر غصہ نہیں دکھایا تھا۔ میرے پیٹ میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور اب میرے پیٹ میں حرکت شروع ہو چکی تھی۔ میں خود کو ہار چکی تھی، لیکن یہ بھیڑیے اپنے بس میں جو بھی تھا میرا خیال رکھنے کے لیے کر رہے تھے۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد آخر میری چیخوں سے جنگل گونج رہا تھا، اور میں ایک بچے کو پیدا کر چکی تھی۔ سب بھیڑیے اب میرے بچے کو ٹھنڈ سے بچا رہے تھے، اور میں نے جلد ہی اپنے بچے کے رونے کی آواز سنی، جس کا واحد مطلب یہی تھا کہ میرا بچہ زندہ بھی ہے اور صحت مند بھی۔ میری نے بتایا کہ میں نے اپنی رہی صحیح ہمت جٹا کر اپنے بچے کو اٹھایا اور اس کو دودھ پلانے کی کوشش کی، اور میں نے اسے اپنے ساتھ اپنے کپڑوں میں چھپا لیا تاکہ وہ ٹھنڈ سے کہیں مر نہ جائے۔ خونخوار بھیڑیوں کا جھنڈ اب مجھے پوری طرح سے موسم کی شدت اور گرتی ہوئی برف سے بچا رہا تھا۔ اب مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ میں بھی ان کے ہی جھنڈ کا حصہ ہوں۔ جو بھیڑیا ان سب میں آگے تھا یقیناً یہی ان سب کا لیڈر تھا۔ اب تک میری کا شوہر بھی گھر میں شدید بے چینی کے کچھ گھنٹے گزارنے کے بعد میری کو ڈھونڈنے کے لیے نکل چکا تھا۔ میری کا شوہر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر ایک 4x4 گاڑی پر اس روڈ پر نکل آیا۔ جلد ہی انہیں میری کی لاوارث گاڑی مل گئی۔ آگے چل کر انہیں بھیڑیوں کا ایک جھنڈ نظر آیا، جسے دیکھنے کے بعد سب نے یہی اندازہ کیا کہ یہاں کچھ بے حد برا ہو چکا ہے۔ میری کے شوہر کے ساتھ آئے لوگوں میں سے ایک کے پاس بندوق بھی تھی، اور اس نے اپنی بندوق ان بھیڑیوں کی طرف کی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے گولیاں چلا دیں۔ اس نے کئی گولیاں چلائیں اور اب سب بھیڑیے ادھر ادھر بکھر چکے تھے، لیکن حیران کن طور پر وہ آج بڑی ہی عجیب طرح برتاؤ کرتے ہوئے زیادہ دور نہ گئے اور گھیرے میں پیچھے ہٹتے گئے۔ وہ سب ہی میری کو دیکھ رہے تھے، اور ان لوگوں نے آس پاس ڈھونڈا تو جلد ہی میری کے شوہر کو اپنی بیوی برف سے اٹے ایک درخت کے نیچے پڑی ملی، اور اس کے آس پاس سے ساری برف ہٹی تھی۔ میری کچھ اٹھائے ہوئے تھی، اور اس کے شوہر نے جب پاس آ کر دیکھا تو اس کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ میری نے کمزور آواز سے اسے بتایا کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ میری کا شوہر بھی اس کرشمے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اور وہاں کھڑے ان لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔
ابھی بھی وہ سب بھیڑیے آس پاس ہی مناسب فاصلہ چھوڑ کر کھڑے تھے، لیکن کوئی بھیڑیا بھی ذرہ برابر غصہ نہیں دکھا رہا تھا۔ احتیاط سے ان لوگوں نے میری اور بچے کو سنبھالا اور اس کو اٹھا کر گاڑی میں رکھ دیا۔ شہر میں فوراً سے میری کو ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں بچے اور ماں کا علاج کیا گیا۔ ڈاکٹرز کی سخت محنت کے بعد آخر میری اور اس کا بچہ خطرے سے باہر آ چکے تھے۔ میری نے کچھ ہی دن کے بعد میڈیا کو دیے جانے والے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں کبھی بھی ان بھیڑیوں کو نہیں بھولوں گی، اور جب میں ٹھیک ہوں گی تو ان سے ملنے کے لیے ضرور جنگل میں جاؤں گی۔ شکاری، سائنسدان اور ڈاکٹرز یا تو اس واقعے کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، اور ثبوت دکھانے پر اس پر ہر کوئی رائے دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھیڑیے سونگھ کر حالات کو سمجھ جاتے ہیں، اور چونکہ وہ بے حد عقل مند ہوتے ہیں اس لیے ان سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔